السلام علیکم دوستو۔ نہ صرف عالمی اسلام بلکہ دنیا کے مشہور ترین سیاح ابن بطوطہ کا نام تو آپ سبھی نے اپنی اسکول کی درسی کتابوں میں پڑھ رکھا ہوگا۔ عالمگیر شہرت کے حامل اس مسلمان سیاح نے 28 سالوں کی مدت میں 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنی دور کی تمام مشہور ممالک کی سیر کی اور اس تمام سفر کی روایات اپنی کتاب عجائب الاسفار نے غرائب الجبار میں درج کی۔ اس کتاب کو عالمی ادب میں ایک کلاسک کا درجہ حاصل ہے، جو اپنے اندر اس دور کی معلومات کا ایک خزانہ سموئے ہوئے ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم ابن بطوطہ کی نجی زندگی کے کچھ سیاہ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جن کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ دوستو، کیا وجہ ہے کہ ابن بطوطہ اپنے ہی آبائی وطن یعنی مراکش میں مشہور ہونے کی بجائے خاصا بدنام ہے؟ مراکش میں ابن بطوطہ کا نام ہر اس دلپھیک عاشق کے لیے بطور ضرب المثل استعمال کیا جاتا ہے جو عورتوں کے حسن اور ان کی جذبات کے ساتھ کھیل کر فرار ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی ابن بطوطہ ایسے تھے جو اپنی راہ میں آنے والے ہر مقام پر ایک شادی کرتے اور پھر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے؟ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے قبل ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، ورنہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز نہیں ملیں گی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ سن 1304 عیسوی میں مراکش کے ایک شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ علم و فقہ کے شعبے میں ان کے خاندان کی خاصی شہرت تھی، البتہ ابن بطوطہ کو اپنے اس خاندانی پیشے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ صرف 21 سال کی عمر میں ابن بطوطہ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ اپنے شہر سے باہر نکلے۔ اس سفر نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ شوق سیاحت نے انہیں ان کے گھر کے سکون اور اہل خانہ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ یہی شوق انہیں دنیا کے مختلف دور دراز ممالک میں لیے پھرتا رہا۔ اس شوق کی وجہ سے انہیں کئی دن بھوک و پیاس سے نڈھال ہو کر پیادہ سفر کرنا پڑا۔ کئی بار وہ مختلف فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، متعدد مرتبہ لوٹ لیے گئے، کئی بار مرتے بچے اور کئی بار اپنا راستہ بھٹک کر کسی نامعلوم منزل تک بھی جا پہنچے۔ ابن بطوطہ نے اپنی اسفار کا آغاز مشرق وسطیٰ کے ممالک سے کیا۔ یہاں سے وہ ایران و عراق پہنچے اور پھر ترکی سے ہوتے ہوئے روس اور چین کے سفر بھی انجام دیے۔ سن 1332 عیسوی میں ابن بطوطہ ہندوستان آئی۔ یہاں ان دنوں ایک علم دوست بادشاہ محمد شاہ تغلق کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور انہیں قاضی کے منصب پر متعین کیا۔ ابن بطوطہ ہندوستان میں تقریباً 16 سال تک قاضی کے اس عہدے پر فائز رہے۔ ہندوستان کا بادشاہ محمد شاہ تغلق جس قدر علم دوست تھا، اس سے کہیں زیادہ ظالم و سفاک بھی تھا۔ ابن بطوطہ خود لکھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں بادشاہ کے عتاب کے خوف سے قید ہو کر رہ گئے تھے کہ کہیں نوکری چھوڑنے کی پاداش میں جان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ پھر جب سن 1347 عیسوی میں انہیں ایک سرکاری دورے پر چین بھیجا گیا تو یہ اس قید سے نکلنے اور اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ابن بطوطہ سری لنکا اور مالدیپ سمیت بہت سے ممالک سے ہوتے ہوئے واپس اپنے آبائی وطن مراکش جا پہنچے۔ دوستو، ابن بطوطہ کی علمی خدمات ایک طرف، البتہ یہ سیاح عورتوں کے حوالے سے اپنے رویے پر خاصا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ جہاں بھی جاتا تھا وہاں اس نے کم از کم ایک شادی ضرور کی، اور یہ جب وہاں سے رخصت ہوتا تو چلتے چلتے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا یا اسے کہہ دیتا کہ اگر 1 سال تک میں تمہارے پاس واپس نہ آ سکوں تو تم میرے نکاح سے آزاد ہو۔ اس طرح ابن بطوطہ کی بیویوں کی تعداد کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ ابن بطوطہ نے اپنے اسفار میں کبھی اپنی بیویوں یا ان کی تعداد کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں کیا، البتہ اس دور کے بعض مورخین ابن بطوطہ کی بیویوں کی تعداد کم سے کم 30 سے زیادہ اور اس کے بچوں کی تعداد 100 سے زیادہ بتاتے ہیں، جبکہ ایسے مقامات جہاں خوبصورت عورتیں کثیر تعداد میں پائی جاتی تھیں وہاں یہ ایک ساتھ کئی بیویاں اپنے نکاح میں داخل کرتا۔ مثلاً مالدیپ کے جزائر میں ابن بطوطہ نے ایک ساتھ 4 شادیاں انجام دی تھیں۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ اپنی جمع شدہ رقم کا ایک بڑا حصہ دنیا کے مختلف خطوں اور رنگ و نسل کی لونڈیوں کی خرید و فروخت پر بھی خرچ کرتا تھا۔ یہ جہاں بھی جاتا اس علاقے سے لونڈیاں خریدتا
اور رخصت ہوتے وقت انہیں وہاں کے امیروں یا معززین کو بطور تحفہ دے دیا کرتا۔ ابن بطوطہ اپنی انہی تجربات کی بنیاد پر مختلف علاقوں کی عورتوں کی مختلف خواص بیان کرتا ہے۔ ایرانی عورتوں کے بارے میں ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ یہاں کی عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور عشقیہ حرکات میں ماہر ہوتی ہیں، جبکہ مالدیپ کی خواتین کے بارے میں اس کی یہ رائے تھی کہ یہاں کی خواتین اس قدر بے حیا ہوتی ہیں کہ اپنا سینہ کھول کر نیم برہنہ حالت میں بازاروں میں گھومتی ہیں۔ ہندوستانی مسلمان عورتوں کی بے بسی بیان کرتے ہوئے ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے بعد بھی اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، جس پر ابن بطوطہ نے قاضی بننے کے بعد پابندی عائد کی۔ دوستو، یہی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ابن بطوطہ کی آبائی وطن مراکش میں کسی عورتوں کے رسیہ اور دھوکے باز عاشق کو ابن بطوطہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔